بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں استاد العلماء فضیلۃ الشیخ عبدالستار حماد حافظہ اللہ تعالیٰ کو، وہ اپنے درس بخاری کا آغاز فرماتے ہیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ معزز علماء کرام و مشائخ اعظام، عزیز طلباء، قابل صد احترام سامعین حضرات، میں نے یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، یہ سورہ الشعراء کی 2 آیات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد کریں، میری اچھی شہرت ہو، میری نیک نامی کو، حسن کارکردگی کو، شرف قبولیت سے نواز۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، مجھے نعمتوں بھری جنت کا وارث بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے حرف بحرف قبول فرمائی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انسان خواہ اس کا تعلق یہودیت سے ہو، عیسائیت سے ہو، یا وہ مسلمان ہو، تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ایک مذہبی رہنما کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ مسلمان تو اس کو جد الانبیاء کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور جانے کے بعد اپنا کردار اور اپنا حسن سلوک، کارکردگی وہ دنیا میں اس انداز سے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ان کی یاد دلوں کو تڑپاتی ہے، لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بھی ہے۔ امام بخاری کی شخصیت کو کیوں یاد کیا جاتا ہے، اور اس کی صحیح کو یہ مقام کیوں دیا جاتا ہے، یہ ہے ہمارا موضوع۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام بخاری اور ان کی صحیح بخاری، اس پر کئی پہلوؤں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری کی سیرت
آپ کا کردار، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، یہ ایک پہلو ہے۔ فقہی اعتبار سے آپ کا جو استنباط کا طریقہ ہے، آپ کی دقت نظری جو ہے، آپ کی باریک بینی جو ہے، اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ کا مسلک کیا ہے، مذہبی طور پر آپ کس محور کے ارد گرد گھومتے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ صحیح بخاری پر بھی کئی ایک انداز سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس کی تالیف کے کیا ایک مقاصد تھے، امت کی رہنمائی کرنے کے لیے کیا کیا پہلو اس کے اندر موجود ہیں، اس کی ترتیب پر مستقل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر جن جن فتنوں کی سرکوبی کی گئی ہے اور کس کس انداز سے کی گئی ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے اس پر گفتگو کرنے کا۔ صحیح بخاری میں جو ابواب قائم کیے گئے ہیں، اس کی فقاہت کے بارے میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ فقاہت جو ہے عقائد و نظریات میں بھی ہو سکتی ہے، مسائل و احکام میں بھی ہو سکتی ہے، زہد و رقاق میں بھی ہو سکتی ہے، جہاد و قتال میں بھی ہو سکتی ہے، تفسیر و تعبیر میں بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض امام بخاری اور صحیح بخاری پر گفتگو کرنے کی کئی ایک انداز اور کئی ایک اسلوب ہیں۔ اگر ان تمام پہلوؤں کو سمیٹا جائے تو اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ امام بخاری کی صحیح پر اور امام بخاری پر مختصراً اس انداز سے گفتگو کی جائے جس سے امام بخاری کا طرز فکر اور آپ کا مسلک یہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے، اور صحیح بخاری سے جو ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس کے متعلق بھی ہمیں پتہ چل جائے کیا یہ صرف حدیث کی کتاب ہے یا مکمل زندگی گزارنے کے لیے ایک انسائیکلوپیڈیا ہے، ایک نظام زندگی ہے، ایک طرز حیات ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے اس بخاری کو جو تالیف کیا ہے، اس میں اپنی زندگی کا حاصل اور اپنا خون جگر نچوڑا ہے، بڑی محنت کی ہے اس میں۔ رات کی چاندنی راتوں میں اٹھ اٹھ کر اور اسی طرح موم بتیاں جلا کر اس بخاری کو تالیف کیا ہے۔ امام بخاری نے اس کو تالیف کرنے سے پہلے اس کا ایک خاکہ تیار کیا ہے۔ اس خاکے کے اندر بڑے بڑے عنوان قائم کیے ہیں جسے ہم کتاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ کتاب بدل وحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، آگے اسی طرح کتاب الحیض، کتاب الوضو، کتاب التیمم، کتاب الاذان، کتاب الصلاۃ، آخر تک چلتے چلے جائیں۔ یہ تقریباً 97 کتب ہیں۔ پھر ان کتابوں کے نیچے ابواب ہیں، وضو کے نیچے ابواب ہیں، نماز کے نیچے ابواب ہیں،
اس نماز کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پر باب قائم کیے ہیں، وضو کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پر باب قائم کیے ہیں۔ پھر آپ نے ان باب قائم کرنے کے بعد ان کو ثابت کیا ہے، ثابت بھی قرآن آیات سے اور احادیث سے کیا ہے۔ امام بخاری نے اس کی تالیف میں 16 برس لگائے اور تالیف کرنے کے بعد اسے اس وقت کے بڑے بڑے اساتین علم، ائمہ کرام، ان کے سامنے اپنی تالیف کو پیش کیا ہے۔ تمام نے اس تالیف کی تحسین کی ہے، صرف تحسین ہی نہیں کی ہے بلکہ یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب صحیح ترین ہے تو وہ بخاری ہے۔ امت نے اس کو قبول کیا، امت اس کی احسان مند ہے اور امت کے ذمے یہ قرض ہے جو ابھی تک ادا نہیں ہو سکا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فتح الباری لکھی ہے، اس کی شرح کی ہے۔ وہ امام بخاری کے اسرار، رموز، اس کے وہ رازدان ہیں، جانتے ہیں، لیکن وہ بھی کہہ اٹھے ہیں کہ امام بخاری نے اس کتاب کے اندر جو جواہرات، جو موتی اور جو فقاہت، دقائق بیان کیے ہیں، بلکہ یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ امت کے ذمے یہ ایک قرض ہے، میں نے اس قرض کو اتارنے کی کوشش کی ہے لیکن میں اس قرض کو نہیں اتار سکا ہوں۔ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے اس قرض کو اتارنے کے لیے، محنت کریں گے، آخر کر اعتراف یہی ہوتا ہے کہ ہم اس قرض کو نہیں اتار سکیں۔ ہم نے بھی اپنی مثال کے مطابق اس قرض کو اتارنے کی کوشش کی ہے کہ طالب علم کی حیثیت سے، اور اس پر بھی 16 ہی برس اتفاق سمجھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تالیف میں 16 برس لگائے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کی تعلیف میں 16 برس لگائے، اور اس خاکسار نے بھی اس کی شرح میں 16 برس لگائے، لیکن ابھی قرض باقی ہے، یہ قرض ابھی نہیں اترا ہے، یہ قیامت تک یہ قرض امت کے ذمے رہے گا۔ آخر کیا وجہ ہے، اس میں کیا خوبی ہے، یہ قرض کیوں نہیں اتر رہا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ امام بخاری، یہ قرآن کریم کی آیت ہے ایک، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ لوگوں، زندگی گزارنے کے لیے صرف اس چیز کو مشعل راہ بناؤ جو اللہ نے اتاری ہے آسمان سے، وہی چیز تمہاری ضروریات کو پورا کرے گی۔ زندگی گزارنے کے لیے یہی آئیڈیل ہے، یہی نمونہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرو، خواہ وہ علم و عرفان کے لحاظ سے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ کتنے بڑے قد کاٹ کا مالک یہ کیوں نہ ہو، آخر اسے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول، ان کے فرمودات میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے۔ امام بخاری نے، آپ جانتے ہیں طالب علم ہے بخاری کا، اپنی تالیف کا آغاز بدء الوحی سے کیا ہے، جبکہ امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ اپنی اپنی کتابوں کا آغاز طہارت کے مسائل سے کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادات میں نماز کو جو حیثیت حاصل ہے وہ دوسری عبادت کو نہیں ہے۔
اور اس عبادت کی ادائیگی کے لیے طہارت کو ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ائمہ نے اپنی کتابوں کا آغاز طہارت کے مسائل سے کیا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز باب اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے کیا واجبات ہیں، اسے کیا ہے۔ اس کی حیثیت اپنی جگہ پہ ہے۔ موطا امام مالک انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات سے کیا ہے، لیکن امام بخاری کی طرز نگارش ہی ایک اور طرح کی ہے۔ انہوں نے بدء الوحی سے اس کا آغاز کیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے جن ہدایات کی ضرورت ہے، جس قانون کی ضرورت ہے، جس نظام کی ضرورت ہے، وہی کامیاب ہو سکتا ہے جس کی بنیاد وحی پر ہو۔ وحی کی عظمت، وحی کی حقانیت، وحی کی صداقت، وحی کے لانے والے کی امانت، وہ حامل وحی جو جامع الکمالات، وہ اللہ رب العزت جس نے آسمان سے وحی اتارنے کا بندوبست کیا، وہ رب السماوات والارض، ان تمام چیزوں کو بدء الوحی میں بیان کیا ہے۔ بدء الوحی میں صرف یہ بات نہیں ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا ہے، اس کو بیان کرنے کا آگے آپ نے فضائل قرآن میں ایک باب مستقل باب کیف نزل الوحی، وہاں امام بخاری نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ لیکن کتاب کے آغاز میں جو بدء الوحی کا عنوان قائم کیا ہے، اس میں وحی کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی نے زندگی گزارنے کے لیے کچھ سہارا بن سکتی ہے، وہ میری بات، آپ کی بات، آپ کے کسی بزرگ کی بات نہیں، وہ صرف اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے بدء الوحی سے اس کا آغاز کیا ہے۔ اور لوگ اس وقت یہ کہتے تھے کہ زندگی گزارنے کے لیے انسانی ضروریات بے شمار ہیں، بڑی ضروریات ہیں، لیکن اللہ کی کتاب اس کے آیات 6666 اور احادیث ان کی تعداد محدود۔ یہی بخاری لیجئے، مکرر احادیث کو شمار کرنے کے بعد تقریباً 7500 احادیث بخاری میں آتی ہیں۔ اگر مکرر احادیث کو حذف کر دیا جائے تو 4000 احادیث بخاری میں بیان ہوئی ہیں۔ انسانی ضروریات لامحدود اور جو قرآن و حدیث کی نصوص محدود، یہ محدود لامحدود کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنی عقل، اپنی فکر کو حرکت میں لائے تاکہ یہ ضروریات ان کو پورا کیا جائے۔ شاید آپ کو علم ہو، ہمارے ہاں جو فقہ رائج ہے، اس فقہ کی تالیف کے پس منظر میں یہی چیز کار فرمائے، اور ہم اپنی فقہ کی کتابوں میں ایسی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، فرضی مسائل بیان کر کے انہیں ڈھیر لگا دیے ہیں۔ غیر مسلم ان فرضی مسائل کو پڑھتے ہیں تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسلام کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ سٹیج کا تقدس مجھے وہ چیزیں بیان کرنے سے روکتا ہے کہ میں ان فرضی مسائل کی فہرست آپ کے سامنے بیان کروں جو ہمارے فقہاء نے اپنی کتابوں میں درج کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے کہ انسانی ضروریات جو ہیں وہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ کیوں نہیں پوری ہو سکتی جبکہ رب السماوات والارض نے یہ اعلان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین ادھورا نہیں ہے اور قیامت تک کے لیے انسانی ضروریات کو پورا کرنے کا ضامن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس قرآن سے رہنمائی کیوں نہیں لے سکتے ہیں، احادیث سے رہنمائی کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ امام بخاری نے یہ کتاب لکھ کر ہمارے سامنے ایک نظام زندگی
اور ایک قانون حیات ہمارے سامنے کر دی ہے. جس طرح قرآن کریم کے بارے میں ہے نا، القرآن حجت اللہ کا او حجت علیک کا، یہ قرآن تیرے لیے دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے، یا تیرے خلاف دلیل ہے، تیرے خلاف حجت اور برہان. میں کہتا ہوں یہ بخاری جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک دلیل ہے یا ہمارے خلاف ایک دلیل ہے. نظام اسلوب واضح ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی رات دن کی طرح روشن. اگر انسان اب بھی اس سے رہنمائی نہ لے، اس میں ہماری کج فکری تو ہو سکتی ہے، اس میں ہماری کمزوری تو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں امام بخاری کی تالیف کا کوئی قصور نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے جو فکر ہمارے سامنے کیا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ وہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. بلکہ امام بخاری کے دور میں لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ ہمارے فقہا، ہمارے علماء، ہمارے مذہبی رہنما، ان کی بات بڑی اتھینٹک ہے، ان کی بات گویا کہ انہوں نے اس کو وحی کا درجہ دیا ہوا تھا. محدثین کے لیے یہ بات ناگوار تھی کہ لوگ انسانوں کی بات کو وحی کا درجہ دے. امام بخاری نے ایک تحریک چلائی ہے اس کتاب کی تالیف کے ذریعے. وہ تحریک ہے تحریک آزادی فکر، کہ تم اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو کسی خاص امام کے دفاع کے لیے وقف نہ کرو. تم نے اگر دفاع کرنا ہے تو حق کا کرو، تم نے اگر تائید کرنی ہے تو حق کی کرو. حق تمہارا محور ہو، تمہارا مدار ہو، تم اس کے ارد گرد گھومو. اور اگر کسی کی موافقت کرنی ہے تو حق کی بنیاد پر کی جائے، اگر کسی کی مخالفت کرنی ہے تو حق کی بنیاد پر کی جائے. امام بخاری نے اس تالیف کے اندر اگر کسی امام کی موافقت کی ہے تو وہ کسی عقیدت کے نتیجے پر نہیں ہے، اگر کسی کی مخالفت کی ہے تو وہ تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے. یعنی امام بخاری کی موافقت بھی حق کی بنیاد پر ہے اور مخالفت بھی حق کی بنیاد پر ہے. ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے وابستہ کر لے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اوڑھنا بچھونا کتاب و سنت ہو. امام بخاری نے اسی فکر کو اس کتاب میں بیان کیا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ بخاری کے اندر نے ایک کتاب الجمعہ ہے، جمعے کا مسائل، جمعے کے بارے میں ہدایات کتاب الجمعہ میں آپ نے بیان کی ہیں. کتاب اندر ایک جگہ پہ باب قائم کرتے ہیں، باب الجمعہ فی القریٰ والمدن، کہ جمعہ جو ہے یہ بستیوں میں، شہروں میں، ڈیروں میں اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ کا فرض جو ہوا، اس فرض کی ادائیگی کے لیے شرائط لگانا کہ جہاں جمعہ قائم کرنا ہے وہاں عدالتیں ہوں، مارکیٹ ہو، وہاں بازار ہو، اتنی آبادی ہو. یہ نہیں ہے. وہ شہروں میں بھی قائم کیا جا سکتا ہے، دیہاتوں میں بھی قائم کیا جا سکتا ہے، قصبوں میں بھی قائم کیا جا سکتا ہے، ڈیروں پر بھی قائم کیا جا سکتا ہے. پھر ایک حدیث لائے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا ہے وہ بنو عبد القیس کے ایک بستی میں جو بحرین کے علاقہ میں تھی، جس کا نام جواسا تھا، وہاں جمعہ پڑھا گیا. اس سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جمعے کے لیے شرط لگانا کہ وہ شہر میں ہو سکتا ہے، ایسی مارکیٹیں جہاں وہاں ہو سکتا ہے، جہاں عدالتیں ہوں وہاں ہو سکتا ہے، یہ شرائط غلط ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور فقہ حنفی کے علمبردار وہ یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے شرائط ہیں.
امام بخاری نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ میں کس کی مخالفت کر رہا ہوں، وہ قد کاٹ کا کتنا بڑا انسان ہے، اس کی پرواہ نہیں کی ہے۔ حق کی موافقت میں، حق کی حمایت میں انہوں نے اپنے احادیث کو بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ جمعہ جو ہے نا یہ ضروری ہے، لیکن اگر جمعے کے دن بارش ہو رہی ہے، اندھیری آ رہی ہے، کیچڑ ہے گلی کوچوں میں، لوگوں کو آنے میں تکلیف ہے، تو اس عزیمت کو رخصت میں بدلا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابن عباس کا ایک قول پیش کر دیا کہ لوگوں آج جمعہ ہے، انہا عظمتن، یہ عظیمت ہے، فرض ہے ادائیگی اس کی، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھروں سے چل کر آؤ، گلی کوچوں میں کیچڑ ہو، گلی کوچوں میں گیلی مٹی ہو، اور تم گھٹنوں تک اپنے آپ کو دنساتے ہوئے مسجد میں آؤ اور مسجد کے صحن کو آلودہ کرو۔ تم اپنے گھروں میں پڑھو۔ مؤذن کو کہہ دیا کہ تم حی علی الصلاۃ کی بجائے الا صلوا فی الرحال کی بات الفاظ کہہ دو۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ جمعہ ادا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ اندھیری، خواہ وہ بارش پڑی ہو، اولے برستے ہوں، جس حالت میں بھی انسان کو آنا پڑے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کر جمعے کا اہتمام کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ان کا یہ موقف ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے کم از کم 40 آدمی ہونے چاہیے۔ امام بخاری نے اس کی بھی تردید کی ہے کہ یہ شرط بالکل ناروا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آ گیا، انہوں نے آ کر ڈنڈورا پیٹا، اعلان کیا، لوگ پہلے ہی بیچارے تنگ تھے اس غلے کی وجہ سے، جو ہی اعلان ہوا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرح اشارہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا اور آپ کے ساتھ صرف 12 آدمی تھے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا حضرت علی اور ابو طلحہ زبیر، یہ صرف 12 آدمی آپ کے ساتھ۔ جب 12 آدمیوں کی موجودگی میں جمعہ ہو سکتا ہے تو 40 آدمیوں کی شرط لگانا چہ معنی دارت۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی المسند، اس میں 27,500 احادیث ہیں۔ حدیث کا پورا انسائیکلوپیڈیا ہے، اتنی بڑی کتاب حدیث کی اور کوئی نہیں ہے، لیکن آخر انسان ہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جمعہ زوال آفتاب سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے اسی کتاب الجمعہ میں ایک عنوان قائم کر دیا ہے، الجمعہ تو بعد الزوال، کہ جمعہ زوال آفتاب کے بعد ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، اور جمعہ کی نماز کب ادا کرتے تھے؟ بعد ما زالت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا تھا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ میں مخالفت جس کی کر رہا ہوں وہ کتنا بڑا امام ہے، کتنا بڑا فقیہ ہے، حدیث کے معاملے اس کی کتنی خدمات ہیں، یہ نہیں دیکھا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، امام بخاری نے مخالفت کی ہے تو تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، اگر کسی کی موافقت کی ہے تو وہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو مخالفتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جو موافقتیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد حق نہیں بلکہ اپنی مسلک کا دفاع ہوتا ہے۔ مثلا ایک کتاب البیوع خرید و فروخت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی سے چیز خریدی ہے، آپ نے اس کو پیسے دے دیے ہیں، چیز آپ نے قبضے میں رکھ لی ہے، شریعت نے آپ کو یہ حق دیا ہے جب تک مجلس قائم ہے نا آپ وہ سودا واپس کر سکتے ہیں۔
قیمت ادا کرنے والا قیمت لینے کا مجاز، چیز دینے والا چیز واپس لینے کے مجاز، اس کو خیار مجلس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، خرید و فروخت کرنے والے دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ آپس میں جدا جدا نہ ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے کوئی چیز خریدتے نا تو خیار مجلس ختم کرنے کے بعد فوراً اس مجلس سے اٹھ جاتے تھے، لیکن ہمارے ہاں کچھ مذہبی لوگ، فقیہ حضرات خیار مجلس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، جب چیز دے دی ہے، پیسے جیب میں ڈال لیے ہیں، تو اب اس کا اختیار کس بات کا ہے؟ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، اس حدیث کی شرح کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مالم یتفرقا، اس تفرق کی دو قسمیں ہیں، ایک تفرق بالکلام، ایک تفرق بالابدان۔ یہاں تفرق بالکلام ہو چکا ہے، گفتگو ختم ہو چکی ہے، اس نے پیسے جیب میں ڈال کر، اس نے چیز قبضے میں لے کر اپنی بات کو پکا کر لیا، سودا پکا ہو گیا، گفتگو مکمل ہو چکی۔ یہاں تفرق بالکلام موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عمر تو تفرق بالکلام مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تفرق بالابدان، جسم کے طور پر الگ الگ ہو جائیں، شخصیتیں الگ الگ ہو جائیں، مجلس برخاست ہو جائے، یہ ہے خیار مجلس۔ محمود الحسن ایک احناف میں سے ایک بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے ترمذی کی ایک تقریر ترمذی کے نام سے مشہور کتاب لکھی ہے۔ وہ وہاں لکھتے ہیں خیار مجلس میں امام شافعی کا موقف مبنی پر حقیقت، حدیث پر مبنی، جس سے انکار نہیں ہے، صحیح ہے، سچ ہے، لیکن ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا، اس لیے ہم پر تقلید فرض ہے، واجب ہے۔ حق کا خون ہوتا ہے تو ہوتا رہے، حدیث کو ٹھکرایا جاتا ہے تو ٹھکرایا جاتا رہے، ہم نے تقلید کرنی ہے کیونکہ یجب علینا تقلید امامنا۔ اسے کہتے ہیں موافقت تعصب کی عقیدت کی بنیاد پر۔ اسی طرح مخالفت بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ شافی عورت ہے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے؟ احناف کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ شافی عورت سے حنفی آدمی نکاح تو کر سکتا ہے، لیکن حنفی عورت سے شافی مرد نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں بھی؟ کو کتاب و سنت کا یہ مسئلہ ہے کہ حنفی عورت ہو، شافی مرد ہو، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، شافی عورت ہو، حنفی مرد ہو، وہ نکاح کر لے۔ یہ البحر الرائق ایک کتاب ہے، اس کا حاشیہ لکھا ہے، اس کا نام ہے البحر الرائق، کنز الدقائق کتاب ہے، بحر الرائق اس کا حاشیہ ہے۔ اس کے حاشی پر یہ لکھا ہے کہ ہم شافیوں کو اہل کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کی عورت کا جیسے معاملہ ہے نا، اسی طرح شافی عورت کا معاملہ ہے۔ جس طرح اہل کتاب عورت سے ایک مسلمان شادی تو کر سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان عورت سے اہل کتاب آدمی شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ ہمارے نزدیک اہل کتاب ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ شافی عورت سے حنفی تو شادی کر لے گا، لیکن حنفی عورت سے شافی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مخالفت کس بنیاد پر ہے؟ تعصب کی بنیاد پر ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے سامنے ایسا رشتہ آ جائے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، دین تمہیں پسند ہے، تو تم وہاں رشتہ کر دو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس کا دولت، اس کی خوبصورتی، اس کا قد کاٹ کتنا ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری نے جو حق بات بیان کی ہے نا، اس کی بنیاد نہ تو تعصب ہے نہ عقیدت ہے۔ آپ حق کو واضح کرتے ہیں،
ایک تو امام بخاری کا یہ مقصد ہے کہ آپ تحریک آزادی فکر کے علم بردار ہیں. بخاری کو پڑھتے جائیں آپ، اس کے جو عنوان ہیں اس پر آپ غور و فکر کریں. آپ جیسا کہ کہا جاتا ہے نا، فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی جو فقاہت ہے اس کے تراجم میں ہے. اس کے تراجم پر غور کیجئے. میں اپنے شیوخ الحدیث سے بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کے تراجم، امام بخاری کو جو فقہ ہے جس کو ہم فقہ الحدیث کہتے ہیں، فقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فقہ الرائے، ایک فقہ الحدیث. فقہ الحدیث جو امام بخاری نے، جو امام بخاری اس کے موجد ہیں، جس کو آپ نے ریج کیا ہے اپنے تراجم میں، اور آپ کے جو تراجم ہیں بڑے خاموش اور بڑے ٹھوس، اس تراجم پر غور کیجئے. پھر اس حدیث پر غور کیجئے جس حدیث کو، اس ترجمے کو ثابت کرنے کے لیے آپ لائے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ امام بخاری کس مسلک کے حامل ہیں، آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ہمیں. یعنی امام بخاری نے فقہ الحدیث کی اشاعت کی ہے، فقہ الرائے کے مقابلہ میں فقہ الحدیث کو بتلایا ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ بار بار ایک حدیث آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے. یہ سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث تقریباً صحیح بخاری میں 30 مرتبہ آئی ہے. اور حضرت کعب بن مالک جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ تقریباً 25 مرتبہ یہ صحیح بخاری میں آئی ہے، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اختصار کے ساتھ. جابر رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی جنگ تبوک پہ گئے تھے، ان کا اونٹ تھک گیا تھا، نبی کریم نے اس کو کچوکا لگایا، وہ تیز چلنے لگا. آپ نے فرمایا تبیعنی، مجھے بیچتے ہو؟ آپ نے خریدا، قیمت مدینے جا کر دی. یہ آپ نے تقریباً 20 مرتبہ اس حدیث کو لائے ہیں. حدیث جو آتی ہے نبی کریم جنگ تبوک سے واپسی کے وقت پر جب سورج گرہن لگ گیا تھا، یہ حدیث تقریباً 15 مرتبہ آپ اس کو لائے ہیں. ہر مرتبہ ایک نئے مسئلے کو ثابت کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ امام بخاری بار بار حدیثیں لا کے ایک ہی مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. فقہ الحدیث یہی ہے، ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسائل کا استنباط کرنا. امام بخاری کی یہ فقاہت، آپ کی باریک بینی، دقت نظری اس قدر ہے کہ ہم آپ کے غبار پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ غور کریں آپ ذرا کہ ایک حدیث ایک جگہ پہ لاتے ہیں، وہی حدیث دوسری جگہ پہ لاتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہاں ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ وقت اتنا نہیں ہے میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ حدیث بریرہ سے آپ نے کہاں کہاں مسائل کا استنباط کیا ہے، یہ حدیث کعب بن مالک سے کیا کیا چیزیں اخذ کی ہیں، حدیث جابر بن عبداللہ بن جابر سے کون کون سے مسئلے کو ثابت کیا ہے، حدیث خصوف سے کیا مسئلے نکالے ہیں. یہ اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے فقہ الحدیث، ایک تو تحریک آزادی فکر اور ایک ہے فقہ الحدیث، اس کو عام کیا ہے. فقہ الرائے کا مقابلہ کرنے کے لیے فقہ الحدیث کی اشاعت کی. پھر امام بخاری نے جو اس وقت لوگ قیاس کو بڑی بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے تھے، کچھ لوگ قیاس کے منکر تھے. امام ابن حزم بڑا عظیم آدمی ہے، بڑا عظیم آدمی ہے. المحلہ لکھی ہے ایک کتاب، یہ مقلدین کے لیے ایک ننگی تلوار ہے، بے باک نڈر، لیکن یہ قیاس کا منکر، قیاس کو نہیں مانتا ہے. محلہ ابن حزم میں یہ حدیث آتی ہے کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھوئے. وہ کہتے ہیں کہ کتے سے برتن اس وقت پلید ہوگا جب کتا برتن میں منہ ڈالے. اگر کتا منہ ڈالتا ہے آگے سے برتن نہیں ہے
وہ گڑھا ہے پانی کا، وہ دریا ہے، سمندر ہے، نہر ہے، ندی ہے، نالا ہے، یا آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر پانی ہے وہاں منہ ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پانی کے پلید ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک کتے کا منہ اور ایک برتن۔ اگر کتا برتن میں منہ نہیں ڈالتا، پورے کا پورا اس میں گر جاتا ہے، تب بھی پانی پلید نہیں، نہ برتن پلید۔ اگر کتا برتن کے علاوہ کسی دوسری چیز میں منہ ڈال دیتا ہے تب بھی وہ برتن پلید نہیں ہوگا، نہ پانی پلید۔ یعنی قیاس کا اس حد تک منکر ہے۔ اور دوسری طرف لوگ قیاس کو بڑی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عالمگیری جو فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی جگہ نجاست لگی ہے تو آپ کو وہ نجاست اتارنے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے آپ کو پانی نہیں ملتا ہے، ایک چھری ہے تو آپ اس کو زبان سے چاٹ لیں، چاٹنے سے وہ نجاست دور ہو جائے گی، وہ چھری پاک ہو جائے گی۔ اگرچہ منہ پلید ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم نے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ وہ اس قیاس کو بڑی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں۔ امام بخاری نے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ایک اعتدال کا راستہ بتلایا کہ قیاس کا انکار کرنا بھی حماقت ہے اور قیاس کو بے دردی سے استعمال کرنا بھی حماقت ہے۔ اس لیے قیاس کی شرائط بیان کی ہیں اور قیاس کے لیے اصول و وضع کیے ہیں، نہ قیاس کا انکار کیا ہے، نہ قیاس کی بے دردی سے اس کو استعمال کیا ہے، اعتدال کی راہ استعمال کی ہے۔ کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ، اس کے ابواب میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے ہمارے سامنے استنباط کے کئی رستے وا کر دیے ہیں، کئی رستے کھول دیے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، میں آپ کو یہی کہوں گا، یہ بخاری بڑی عظیم کتاب ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ اب آپ نے بخاری ختم کر لی ہے، اب آپ طالب علم کے بجائے کہ عالم دین بن چکے ہیں، اب علم ختم ہو گیا، پڑھائی ختم ہوگی۔ اصل میں اب آگے پڑھائی کا میدان ہے آپ کے لیے۔ ان مدرسے والوں نے آپ کو سند جو دی ہے نا، آپ اس کو یوں سمجھیے گا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں علم کی چابی پکڑائی ہے۔ اب اس چابی کے ذریعے ہم علم کے دروازوں کو کھولنا ہے، بند تالوں کو کھولنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری تو اب شروع ہونی ہے۔ آپ پر بخاری کا قرض ہے، اس قرض کو ادا کیجئے، اس فرض کو ادا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس امام بخاری کی فقاہت کو، دقت نظری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے نظام زندگی وضع کر کے دے گئے ہیں، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابھی آپ انتہائی خوبصورت انداز، آواز، استدلال میں بڑی پیاری گفتگو سماعت فرما رہے تھے استاد محترم فضیلت الشیخ عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ پروردگار کائنات ان کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔